سید برادر 1710 کی دہائی میں مغلیہ سلطنت کی دو ناقابل فراموش شخصیات سید حسن علی خان اور سید حسین علی خان 1710 کی دہائی میں مغلیہ سلطنت کی سب سے مضبوط شخصیات تھی، جنہوں نے ان 10 سالوں میں جس کو چاہا مغلیہ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا اور جس کو چاہا اس کو تخت سے اتار کر موت کی نیند سلا دیا۔ یہ دونوں بھائی سید حسن اور سید حسین نواب آف اجمیر سید عبداللہ خان کے بیٹے تھے۔ سن 1697 میں مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کے دور حکومت میں سید حسن علی خان کو سلطان پور اور بگلانہ میں فوجدار مقرر کیا گیا۔ اس سے اگلے سال ہی 1698 میں اس علاقے میں مراٹھاؤں کی توسیع کو روکنے کے مقصد سے خاندیش کا صوبیدار بھی مقرر کر دیا گیا۔ اسی سال خاندیش کے ساتھ 3 اور بڑے صوبے ملائے گئے، جن میں تھلنر، ہوشنگ آباد اور نظربار شامل تھا۔ ان سب کو ملا کر حسن علی خان کو ان سب کا حکمران مقرر کر دیا گیا۔ سترہ سو 5 میں مراٹھاؤں کے خلاف مغل بادشاہ عالمگیر اورنگزیب کی آخری مہم کے دوران سید حسن علی خان کو اورنگ آباد کا ذمہ دار بھی مقرر کر دیا گیا۔ سید حسین علی خان سید حسن علی خان کا چھوٹا بھائی اور اپنے بڑے بھائی کی نسبت بہت زیادہ باصلاحیت اور عزم کا حامل شخص تھا۔ مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کے دور حکومت میں پہلے رتنمبو، اجمیر اور پھر اس کے بعد ہندون کا صوبیدار رہا۔ یہ دونوں سید بھائی اب مغلیہ سلطنت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرانے فوجی اشرافیہ سے آئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نسب میں سید تھے اور اپنے بہادری اور وقار سے حاصل کردہ ذاتی شہرت کے علاوہ وہ سید عبداللہ خان کے بیٹے بھی تھے، جنہیں عالمگیر اورنگزیب کی طرف سے دکن میں بیجاپور کا پہلا صوبیدار اور پھر اجمیر کا صوبیدار بھی منتخب کیا گیا تھا۔ یہ دونوں بھائی بہادر شاہ کے دور حکومت میں بھی بڑے سرکاری عہدوں پر تعینات رہے اور جہاندار شاہ کے دور حکومت میں حسن علی خان کو دوبارہ اجمیر کا صوبیدار مقرر کیا گیا اور اس کو بھی سید میاں کا لقب عطا کیا گیا۔ فروخ سیار نے جہاندار شاہ کو جنگ میں شکست دی اور مغلیہ سلطنت کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، مگر وہ اس محاذ میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی جیت کی وجہ یہی دونوں سید بھائی بنے۔ ان دونوں سید بھائیوں کے بہادر شاہ کے بیٹے شہزادہ عظیم الشان سے بہت اچھے تعلقات تھے اور شہزادہ عظیم الشان کی فرمائش پر ہی بہادر شاہ نے سید حسن علی خان کو الہ آباد کا صوبیدار اور سید حسین علی خان کو بنگال کا صوبیدار مقرر کیا، جس کی وجہ سے بعد میں ان دونوں بھائیوں نے عظیم الشان کے بیٹے فروخ سیار کو تخت حاصل کرنے میں بے پناہ مدد فراہم کی۔ تخت حاصل کرتے ہی سید حسن علی خان نے فروخ سیار سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کیا جائے۔ شہنشاہ فروخ سیار نے نہ چاہتے ہوئے بھی سید حسن علی خان کو سلطنت مغلیہ کا وزیر اعظم مقرر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے بھائی سید حسین علی خان کو مغلیہ سلطنت کی شاہی فوج کا نیا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ دوسری جانب مہاراجہ اجیت سنگھ نے اجمیر پر قبضہ کر لیا۔ فروخ سیار نے حسین علی خان کو اجمیر واپس لینے اور اجیت سنگھ کو شکست دینے کے لیے بھیجا اور جنوری 1714 کو جودھ پور کے راستے حسین علی خان کو اجمیر کی طرف روانہ کر دیا گیا، مگر اصل میں معاملہ کچھ اور تھا۔ فروخ سیار نے اجیت سنگھ کو ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ حسین علی خان کو مار دیتا ہے تو اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا، مگر اجیت سنگھ نے بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ 1713 میں جاٹوں نے چرامون کی سربراہی میں شمالی ہندوستان میں بغاوت کر دی اور پنجاب میں بندہ بہادر کی بغاوت دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے 1715 میں فروخ سیار نے قمر الدین خان کی قیادت میں 20,000 مغل سپاہی بندہ بہادر کو ہرانے کے لیے بھیجے۔ قمر الدین نے گرداسپور کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً 8 مہینے تک جاری رہا۔ یہ محاصرہ اتنا طویل ہو چکا تھا کہ بندہ بہادر کے پاس اب نہ تو کھانے پینے کے لیے کوئی شے بچی تھی اور نہ ہی جنگ کے لیے کوئی اسلحہ۔ اس کو گرفتار کر کے دلی لایا گیا، جہاں جون 1716 میں بندہ بہادر کی پہلے آنکھیں نکالی گئی،
پھر اس کی چمڑی اتاری گئی اور اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں کاٹ کر اس کو مار دیا گیا۔ شمالی ہندوستان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ستمبر 1716 کو راجہ جے سنگھ کی قیادت میں فوج نے تھون کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جہاں چورامون خود موجود تھا۔ یہ محاصرہ 1 سال سے زائد عرصہ چلا اور فروری 1718 کو چورامون نے ہتھیار ڈال دیے اور اپریل 1718 میں اسے فرخ سیار کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی مغلوں کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا اور ہمیشہ ان کے تابع رہے گا، اور اس شرط پر چورامون کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری جانب سلطنت میں سید برادرز کی طاقت مزید مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ سید برادرز نے بہت سے ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیے جس میں بادشاہ سے پوچھنا تو دور کی بات، اس کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے پسندیدہ بندوں میں سلطنت کی جاگیریں بانٹنا شروع کر دی۔ سرکاری عہدوں پر تعینات بادشاہ کے بندوں کو اتار کر اپنے لوگوں کو لگانا شروع کر دیا۔ زراعت سے حاصل کردہ محصولات کے شعبے میں بھی اپنے بندوں کو تعینات کیا، جس کی وجہ سے مغل شاہی خزانے میں بے پناہ کمی آنا شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے فرخ سیار نے اپنے سب سے پسندیدہ بندے میر جملہ کو تمام تر اختیارات دے دیے اور یہ فرمان جاری کیا کہ جو میر جملہ کہے گا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے مغلیہ سلطنت کے سلطان فرخ سیار نے کہا ہے۔ فرخ سیار یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب سید برادرز کو ہٹانے کا وقت آ چکا ہے، اور بظاہر میر جملہ کی طاقت اور اختیارات سید برادرز سے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ مگر فرخ سیار کے اس فیصلے پر سید برادر چپ بیٹھنے والے نہ تھے، اور انہوں نے اجیت سنگھ کے ساتھ مل کر فوج تیار کی اور فروری 1719 کو لال قلعہ دلی پر حملہ کر دیا۔ فرخ سیار اپنی بیویوں کے حرم میں چھپا ہوا تھا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اس کے بعد اسے بے دردی سے مار دیا گیا۔ فرخ سیار کو قتل کرنے کے بعد سید برادر نے رفیع الدرجات کو سلطنت کا نیا سلطان مقرر کر دیا۔ رفیع الدرجات بہادر شاہ اول کا پوتا اور رفیع الشان کا بیٹا تھا۔ رفیع الدرجات کی حیثیت ایک کھٹ پتلی شہنشاہ سے زیادہ کی نہ تھی۔ وہ ہر فیصلہ اور ہر کام سید برادر سے پوچھ کر کرتا تھا، مگر وہ محض 3 مہینے ہی مغلیہ سلطنت پر حکومت کر سکا اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 6 جون 1719 کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ رفیع الدرجات کی موت کے بعد اس کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو سلطنت کا نیا سلطان بنا دیا گیا۔ رفیع الدولہ کو شاہ جہان دوئم کا لقب دیا گیا، مگر رفیع الدولہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہوا اور 17 ستمبر 1719 کو اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اس سب کے دوران میر قمر الدین خان، جس کو آصف جاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو نظام آف حیدرآباد بھی تھا، وہ اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ سید برادر اب یہ سمجھ گئے تھے کہ آصف جاہ اور اس کے حمایتی سید برادر کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سید برادر نے 29 ستمبر 1719 کو روشن اختر، جو بہادر شاہ اول کا پوتا تھا، صرف 16 برس کی عمر میں لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ روشن اختر نے تخت پر بیٹھتے ہی محمد شاہ کا لقب اختیار کیا۔ محمد شاہ کو سید برادر اپنا کھٹ پتلی بنانا چاہتے تھے، مگر محمد شاہ کچھ ہی عرصے میں آصف جاہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا اور شاید سید برادر کو اب یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ اسی کشمکش کے دوران 9 اکتوبر 1720 کو سید حسن علی خان، جو کہ مغل فوج کا سپہ سالار بھی تھا، توبہ بھیم میں قتل کروا دیا گیا اور اس کا شک محمد شاہ پر ہونے لگا۔ محمد شاہ نے خود اپنی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ اب محمد شاہ اور سید حسن علی خان، جو کہ مغلیہ سلطنت کا وزیر اعظم تھا، دونوں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ سید حسن علی خان نے محمد شاہ کو ہٹانے کے لیے رفیع الدرجات کے سب سے چھوٹے بھائی محمد ابراہیم کو 15 اکتوبر 1720 کو جیل سے نکال کر مغلیہ تخت پہ بٹھانا چاہا اور اسے جہانگیر ثانی کا لقب دے دیا۔ محمد شاہ نے آصف جاہ کو دکن کی 6 ریاستوں کو مکمل طور پر مغلیہ جھنڈے تلے لانے کا حکم دے دیا، اور دوسری طرف امین خان ترانی کو سید حسن علی خان کو پکڑنے کا حکم دیا۔ سید حسن علی خان اور جہانگیر ثانی کو امین خان ترانی کے ہاتھوں
حسن پور کے مقام پر 15 نومبر 1720 کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جہانگیر ثانی کو واپس جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں 30 جنوری 1746 کو اس کی موت واقع ہو گئی، اور سید حسن علی خان کو بھی قید کر لیا گیا، جہاں 2 سال بعد اس کی گردن کٹوا دی گئی۔ یوں تقریباً 10 سال مغلیہ سلطنت پر حکومت کرنے والے سید برادر کا خاتمہ ہوا۔